اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بتائیں گے، جو مؤذن رسول بھی تھے اور جنہوں نے دین حق جب قبول کیا تو بڑی مشکلات کا سامنا بھی کیا۔ لیکن اس ویڈیو کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ہماری آپ سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف حجمی کے غلام تھے۔ حضرت بلال کے والد کا نام ربا اور والدہ کا نام حمامہ تھا، اور وہ بھی امیہ کے غلام تھے۔ امیہ بن خلف بہت دولت مند آدمی تھا، اس کے کئی بیٹے اور 12 غلام تھے، لیکن وہ حضرت بلال کو سب سے زیادہ چاہتا تھا اور اس نے ان کو اپنے بت خانے کا نگران بنا رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا تو بت خانے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے، دوسرے تمام لوگ بتوں کو سجدہ کرتے، لیکن حضرت بلال اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جب امیہ کو اس بات کی خبر ہوئی تو وہ غصے کی حالت میں آیا اور پوچھنے لگا، کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی کو سجدہ کرتے ہو؟ حضرت بلال نے جواب دیا، میں اللہ کو سجدہ کرتا ہوں جو ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ امیہ اس بات پر آگ بگولا ہو گیا اور آپ پر تشدد کرنے لگا۔ جب سورج نصف النہار پر آ جاتا اور گرمی کی تپش سے زمین تندور کی مانند بن جاتی تو حضرت بلال کو مکہ مکرمہ کے کھلے میدان میں لے جایا جاتا اور ننگا کر کے گرم تپتی ریت پر سخت دھوپ میں ہاتھ پاؤں باندھ کر ڈال دیا جاتا، اور ایسے گرم پتھر کے جن پر گوشت بھن جاتے ان کے سینہ مبارک پشت اور پہلو پر رکھ جاتے، پھر جسم پر گرم گرم ریت ڈالی جاتی اور سخت تکلیف دی جاتی۔ لیکن تمام تر تکالیف کے باوجود حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک پر آہد کے الفاظ جاری ہوتے، یعنی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور میں اس کی عبادت کرتا ہوں، یعنی کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ کبھی آپ کو کانٹوں پر کھینچتے یہاں تک کہ کانٹے ان کی گوشت پوست میں سے گزرتے اور ان کی ہڈیوں کو لگتے، مگر آپ آہد پکارتے۔ ایک دفعہ امیہ بن خلف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بے پناہ تشدد کر رہا تھا اور کہتا جاتا، تو کہ میں لات و عزا پر ایمان لایا۔ حضرت بلال نے فرمایا، میں لات اور عزا سے بیزار ہوا۔ امیہ بن خلف غصے سے لال پیلا ہو گیا اور حضرت بلال کے سینہ پر بیٹھ کر آپ کا گلا گھونٹنے لگا، یہاں تک کہ حضرت بلال بے حس و حرکت ہو گئے۔ صبح سے شام تک آپ بے ہوش پڑے رہے۔ اس کے بعد جب آپ ہوش میں آئے تو امیہ بن خلف نے کہو میں لات اور عزا پر ایمان لایا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور پھر کہا، آہد آہد۔ ایک روز حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت اذیت دی جا رہی تھی اور انہیں تپتے ہوئے ریت پر لٹایا ہوا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرف سے گزرے۔ حضرت بلال کو اس حالت میں دیکھا تو بےتاب ہو گیا اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت ابوبکر نے حضرت بلال پر ہونے والے ظلم و تشدد کا ذکر حضور پاک سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمے ہائے اطہر اشکبار ہو گئی۔ حضرت بلال پر ایک دن امیہ بن خلف نے انتہا تشدد کر دیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا تو امیہ سے کہا، اے امیہ، اس غلام کو عذاب دینے سے تیرا کون سا کام درست ہوتا ہے؟ اللہ سے ڈر اور اس سے اپنا ہاتھ روک لے۔ امیہ کہنے لگا، میرا غلام ہے جسے میں نے اپنا مال دے کر خریدا ہے، مجھے اس کو سزا دینے کا حق حاصل ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ شخص جو کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں تو اس کو تکلیف دیتا ہے، یہ کس قدر ظلم ہے جو تم اس پر روا رکھے ہوئے ہو۔ امیہ کہنے لگا، اے ابو قحافہ کے بیٹے، تم نے ہی اسے نقصان کے راستے پر ڈالا ہے اور بتوں کی عبادت سے روکا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی ترغیب دی ہے۔ اب اسے اس مصیبت سے تم ہی چھڑاؤ، اگر تمہارے دل میں اس کے لیے رحم ہے تو اس سے مجھ سے خرید لو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس موقع کو غنیمت جانا اور فرمایا کہ میں حضرت بلال کے بدلے تمہیں ایک سفید نصرانی غلام اور 10 اوقیہ سانہ دیتا ہوں۔ امیہ نے منظور کر لیا اور پھر وہ ہنسنے لگا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا، تو کیوں ہنس رہا ہے؟ کہنے لگا، رب کعبہ کی قسم، تم نے بہت نقصان اٹھایا،
اگر تو مجھ سے اسے ایک درہم میں بھی خریدتا تو میں اسے بیچ دیتا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا اللہ پاک کی قسم میں نے بہت ہی اعلیٰ سودا کیا ہے، اگر تو مجھ سے اس ایک غلام کے بدلے میں میرا تمام مال طلب کرتا میں تجھے دے دیتا اور اس کو لے جاتا۔ یہ سن کر امیہ خاموش ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور اپنی چادر مبارک سے ان کے جسم مبارک پر لگے ہوئے گرد و غبار کو جھاڑا اور نیا لباس پہنا کر حضور اقدس حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کی خدمت اقدس میں لے گئے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہ رہیے کہ میں نے بلال رضی اللہ کو اللہ کی خوشنودی کے لیے آزاد کر دیا ہے۔ اگر ہم بات کریں مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ نے وصال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مؤذن رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ نے اذان دینا ترک کر دی تھی، کیونکہ پہلے جب اذان دیتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روح روشن اپنے سامنے پاتے۔ اب جب اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچتے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرتے اور آگے اذان دیتے۔ اب جب کہ ایسا نہ رہا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ مدینہ طیبہ چھوڑ کر ملک شام چلے گئے اور وہاں سکونیت اختیار کر لی۔ ایک دن رات کو ہوا میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا، بشارت ہوئی۔ حضور نے کہا بلال ہمارے در پہ حاضر ہونا چھوڑ دیا ہے، ہمارے در پر حاضری دو۔ آپ رضی اللہ بے قراری کے عالم میں اٹھے اور مدینہ کی طرف چل دیے۔ جب مدینہ پہنچے تو کہیں پر بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظر نہ آئے تو بے قراری میں کے عالم میں روتے ہوئے مدینہ کی گلیوں سے گزرتے۔ جب مسجد نبوی میں پہنچے تو صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ اے بلال آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی اذان تو سنا دو۔ آپ رضی اللہ نہ مانے۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں یعنی کہ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ ان سے عرض کیجئے کہ آپ کی بات یہ کبھی بھی نہیں ٹالتے۔ جب انہوں نے عرض کی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ انکار نہ کر سکے اور اذان دینا شروع کر دی۔ جب انہوں نے اذان دی تو پورے مدینہ میں کہرام مچ گیا اور سب چھوٹے بڑے سسکیاں لیتے ہوئے مسجد نبوی کی طرف دوڑ چلے آئے کہ ہمارے آقا شاید کے واپس آ گئے ہیں۔ اور ادھر جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روح انور کہیں نظر نہ آیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غش کھا کر گر پڑے اور اذان مکمل نہ کر سکے۔ جب تھوڑی دیر بعد ہوش آیا تو سب سے معذرت کر کے دوبارہ ملک شام کی طرف چل دیے۔ یا اللہ ہماری یہ آنکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہو جائیں۔ آقا جی سیدی یا رسول اللہ، جہاں آپ نیکوں کے نبی ہیں تو ہم گناہگاروں کے بھی نبی آپ ہی ہیں۔ ان کو دیدار کراتے ہیں، ہمیں بھی اپنا حصہ عطا کر دیجئے۔ یہ مانا کہ ہماری آنکھیں اس قابل نہیں، پر محبت کا تقاضا ہے آپ نہ نہیں فرماتے۔ ہم گناہگاروں پر عنایت کر دیجئے اور ہمیں بھی دیدار کرا دیں۔ آمین ثم آمین۔ ہماری آپ سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ بہت شکریہ۔